السلام علیکم۔ قبلہ استاد محترم حفظ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص کی سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے اس سے فرمایا، جو چاہتی ہو بتاؤ تاکہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں۔ وہ کہنے لگا، میرے لیے دعا کریں کہ زندگی پر مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ناممکن ہے۔ دکھ اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور یہ بندہ مومن کے درجات بلند کرتی ہیں۔ چلو تم ایسا کرو کہ جس سکھی بندے کی طرح ہونا چاہتے ہو بتا دو، میں دعا کر دوں گا، تمہارا حال بھی اسی جیسا ہو جائے گا۔ وہ بندہ اس پر راضی ہو گیا اور اس نے دنیا کے سکھی انسان کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جس خوش و خرم شخص سے بھی ملتا اور اس جیسا ہونے کی تمنا کرتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ تو فلاں فلاں پریشانی میں بھی مبتلا ہے۔ آخر بڑی جستجو کے بعد اسے ایک ایسا شخص مل ہی گیا جو بڑا خوش و خرم نظر آتا تھا۔ اس کے باغات اور محلات تھے، نوکر چاکر، مال و اولاد، سب کچھ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں اس جیسا ہونے کی دعا کرواتا ہوں، لیکن سوچا کہ کیوں نہ پہلے اسے تنہائی میں مل کر پوچھ لوں کہ تجھے کوئی ٹینشن تو نہیں۔ جب اس سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرے جیسا خوش قسمت ہونے کی تمنا رکھتا ہوں، تو اس نے کہا، انشاءاللہ میرے جیسا بد قسمت کوئی نہ ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ تیرے پاس تو دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی، وہ اچانک بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ میں اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ ایک دن میں اس کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا کہ اس نے کہا، تجھے میرے ساتھ کوئی محبت نہیں، تو جھوٹے رونے روتا ہے، میرے مرتے ہی تو نے کسی اور کو بیاہ کر لے آنا ہے۔ جب بیوی کا یہ شکوہ سنا تو میں نے اپنی مردانہ صلاحیت ہی ختم کر دی اور اسے کہا کہ اب تو میری محبت پہ یقین کر لو، تم نے زندہ نہیں رہنا تو میں بھی کسی کا نہیں ہوں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی کچھ دنوں بعد صحت یاب ہو گئی۔ اب میں اس کے قابل نہ رہا تھا۔ اس نے کچھ دن صبر کیا، پھر اپنا رخ کسی اور طرف پھیر لیا اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہا اور روزانہ زہر کے گھونٹ پیتا رہا۔ یہ جو تو جوان بچے دیکھ رہا ہے، یہ لوگوں کی نظروں میں میرے ہیں لیکن حقیقت میں میرے نہیں۔ تو اب بتا کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیب ہے؟ آپ کو اللہ کریم نے جس حال میں رکھا ہے اس پر دل و جان سے راضی رہیں۔ کسی کا مال و منال اور راحت آرام دے کر اس جیسا بننے کی کبھی تمنا نہ کریں۔ آپ جس کا ظاہری حال دیکھ کر رشک کر رہے ہوتے ہیں، کیا معلوم وہ اندرونی طور پر کس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بس اپنے رب سے ہمیشہ خیر کا سوال کرتا رہا کریں۔ عورت کی عقل موسم کی طرح ہوتی ہے جس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس لیے عورت کی محبت میں کبھی بھی حد سے نہ بڑھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے جلد بازی میں اپنا سارا کچھ مال، جائیداد، کاروبار عورتوں پر قربان کر دیا اور عورتوں نے انہیں تگنی کا وہ ناچ نچایا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ اللہ حافظ۔